اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب۔ آج ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 75 اس میں بھی اللہ تعالی اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اہل کتاب کے بارے میں ہی بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ومن، اور سے اہل کتابی، اہل کتاب میں، اہل کتاب میں سے من کوئی ایسا ہے، ان اگر تأمن ہو، آپ امانت رکھیں اس کے پاس، تأمن ہو آپ امین بنائے اسے یا امانت رکھے اس کے پاس، بکنتارن مالوں کے ڈیر، کنتار کہتے ہیں ڈیر، مالوں کے ڈیر، مال کے ڈیر۔ تو اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس مالوں کے ڈیر رکھیں، ڈیر کے ڈیر مالوں کے رکھیں، یؤدی وہ لٹا دے گا، ہی اسے، وہ اسے لٹا دے گا، الیکا آپ کی طرف، وہ اسے آپ کی طرف لٹا دے گا۔ ومنہم، اور ان میں سے من کوئی ایسا ہے، ان تأمن ہو اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، بدینار کوئی بھی دینار، اگر آپ اس کے پاس کوئی دینار رکھیں، لا یؤدیہ وہ نہیں لٹائے گا اسے، الیکا آپ کو، تو وہ آپ کو نہیں لٹائے گا۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس دینار رکھے تو وہ آپ کو نہیں لٹائے گا، الا مگر یہ کہ ما دمتا آپ برقرار رہیں، علیہ اس پر، آپ برقرار رہیں، قائم رہیں، علیہ اس پر، قائمن کھڑے، تو وہ آپ کو نہیں لٹائے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ ذالکا یہ اس لیے، ذالکا یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر کوئی معاہدہ، ہم پر کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی معاہدہ نہیں ہے، فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں، ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، سبیل کوئی راستہ، ان پر ہم سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، وَيَقُولُونَ اور وہ باندھتے ہیں، اور وہ باندھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم حالانکہ وہ، یعلمون جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے اندر دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے، ایک طبقہ امانت دار ہے اور ایک طبقہ بددیانت ہے، ایک امین ہے اور ایک خائن ہے۔ تو فرمایا ان میں سے، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈیروں کے ڈیر مال رکھیں، یعنی جتنا مرضی مال رکھ دیں، گندم، اناج، مال، رقم، دینار، جتنا مرضی سونا رکھ دیں، تو وہ اس کو منو ان لٹا دیں گے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اس ضمن میں، کہ وہ جب اہل کتاب تھے تو وہ امانت دار تھے، ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا کسی نے امانت کے طور پر رکھا تو انہوں نے منو ان سے لوٹا دیا، اور اس میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی بددیانتی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے بعد ڈیروں کے ڈیر مال امانت رکھا جائے وہ اسے لوٹا دیتے ہیں، لیکن فرمایا انہی اہل کتاب میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی دینار رکھ دیں، کوئی اشرفی رکھ دیں، کوئی سونے کا ٹکڑا رکھ دیں، تو وہ اسے نہیں لٹاتے، وہ اسے اس امانت کو نہیں لٹاتے بلکہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔
سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، یعنی آپ اس کی نگرانی کرتے رہیں، آپ اس کا دھیان رکھیں، تو اس صورت میں لٹا دیں گے، اور اگر جو ہی ادھر ادھر ہوئے تو وہ مال ہڑپ کر جائیں گے۔ اس ضمن میں تفاسیر میں فہاز بن معذورہ کا نام آتا ہے، فہاز بن معذورہ، فہاز بن معذورہ، کہ وہ ایسا یعنی بددیانت شخص تھا۔ اب وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ لوگوں کا چھوٹا سا حقیر سا مال کیوں کھا جاتے تھے؟ اس کا فلسفہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی جو بھی اہل کتاب کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے دین رکھنے والے ہیں، مذاہب رکھنے والے ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی کا بھی مال کھا جائیں، مال ہڑپ کر جائیں، بددیانتی کر جائیں، اس کا غصب مال کر جائیں، ہم سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، ہم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وہ سمجھتے تھے، وہ اس کو اپنا دین سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم ان کا مال کھا جائیں۔ اب آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، وہ اس کو دین کا نام دے کر اور یہ کہہ کر کہ یہ تورات میں لکھا ہے، زبور میں، انجیل میں لکھا ہے، فرمایا یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کبھی کسی شخص کو بھی اپنے دین کے علاوہ کسی غیر دین کا معتقد ہو، پیروکار ہو، اس کا مال کھانے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالی نے جب بھی حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، دیانت داری کا حکم دیا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ دوسری قوم سے رکھنے، دوسری قوم جو کہ آپ کے پاس مال رکھے اس کا مال کھا جائیں۔ فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بعض جو اقوام عالم ہے، جو اہل کتاب ہے، وہ اسی طرح جو کمزور اقوام ہیں ان کا مال کھا جاتے ہیں اور ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں بہت سے عالمی معاشیاتی ادارے ہیں، ان کے پاس کئی مسلمان ممالک کے اموال پڑے ہوئے ہیں جو مسلم قوموں کے اندر ہی کرپٹ عناصر نے ان کے ملک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جس طرح سوئٹزرلینڈ ہو گیا اور ہو گئے، تو وہ واپس نہیں کرتے، ان کی حکومتوں کو مال واپس نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سے مالیاتی ادارے ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ صرف بہتان باندھتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 76 سورہ ال عمران کی، اس میں فرمایا بلا، ہاں البتہ، من جو اوفا پورا کرے بیاہدی ہی اپنا وعدہ۔ فرمایا سنو کہ کس شخص سے معاہدہ نہیں ہوگا، کون شخص اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچے گا؟ فرمایا وہ شخص جو اپنا وعدہ پورا کرے، واتقا، اور تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈر جائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے معاہدہ نہیں ہوگا، جن کے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا اور ان کو عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے معاہدہ نہیں ہوگا، جو اپنا وعدہ پورا کریں اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کریں۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ تعالی، یحب، محبت کرتا ہے، المتقین، متقین سے، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے، ایسے متقین سے محبت کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 77 سورہ آل عمران کی، فرمایا انا، بے شک الذین، وہ لوگ، یشترون، جو سودا کرتے ہیں، بعہد اللہ، عہد اللہ کا،
جو اللہ کے عہد کا سودا کرتے ہیں، وَإِيمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا سودا کرتے ہیں، سامانن قیمت کے ساتھ، قلیلاً تھوڑی سی قیمت کے عوض، جو اللہ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا سودا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا ہلاکا نہیں ہے کوئی حصہ، لا نہیں ہے ہلاک کا کوئی حصہ، لہم ان کے لیے فی الآخرت یا آخرت میں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا اور نہ یکلمہم اللہ، یکلمہم کلام کرے گا ہم ان سے، اللہ اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا اور نہ ینظر وہ دیکھے گا، الیہم انہیں، یوم القیامت قیامت کے دن۔ فرمایا اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دیکھے گا، ان کی طرف نظر کرے گا۔ ولا اور نہ یزکیہم، یزکی وہ پاک کرے گا ہم انہیں، اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی مزید بدعمالیوں کا ذکر کیا، مزید ان کی اللہ تعالیٰ اس کے حکموں سے انحراف کا ذکر کیا۔ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کا سودا کرتے ہیں۔ ان میں آئمہ نے لکھا ہے یہ یہود کے بڑے بڑے علماء اور سردار تھے، یہ یہود کے بڑے بڑے علماء اور سردار تھے جو اس طرح کے ان پڑھ عوام، جاہل عوام، بیوقوف عوام کو، جو عام عوام ہوتے تھے ان کو بیوقوف بناتے، ان کو دھوکہ دیتے۔ یہود کے احبار اور یہود کے سردار، ان میں ابو رافع کنانہ بن ابی الحقیق، کعب بن اشرف اور حجی بن اخطب، یہ میں آپ کو نام لکھ کر بتا دیتا ہوں۔ حجی بن اخطب، یہ سارے لوگ تھے جو کمزور عوام کو بیوقوف بناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات اتری، جو قرآن کے بارے میں آیات اتری، جو دین کے بارے میں آیات اتری تورات میں، وہ اس کو چھپاتے اور عام لوگوں کو بھی بھٹکانے کے لیے، ورگلانے کے لیے ان کے سامنے قسمیں کھاتے، ان سے پیسے بٹورتے اور ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے، ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے۔ اچھا باجی، یہ ہے ابو رافع کنانہ بن ابی الحقیق، اور کعب بن اشرف۔ یہ سارے یا اپنے ہاتھوں سے تورات کے احکام بدلتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے بدلتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس پر قسم کھاتے تاکہ لوگوں سے پیسے لیں، دولت لیں، دنیا کمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس طرح وہ رشوت لے کر فرماتے، لیکن اللہ تعالی نے پھر انہیں 3 طرح کی سزا کا ذکر کیا۔ فرمایا پہلی سزا ان کی بیان کی، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت کے انعامات، آخرت کے اکرامات، جنت کی نعمتیں، اس سے محروم رہیں گے۔
اور دوسری ان کی سزا بیان کی ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان سے محبت کا کلام، ان پر رحم کرنے کا کلام، ان پر رحمت کرنے کا کلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا۔ اور تیسری سزا بیان فرمائی ولا ینظر الیہ، اور ان کی طرح نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، یعنی وہ ان تینوں سزاؤں کے مستحق ہوں گے، نہ آخرت میں کوئی انعام پا سکیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اپنی رضا کا، خوشنودی کا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن۔ اور چوتھا بیان کیا ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وہ اسی طرح نجس اور پلید رہ جائیں گے، گناہوں میں لت پت رہ جائیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں، فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ 3 بار تلاوت کی، 3 بار اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ جو اپنا تہ بند اپنے ٹہنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، ازراہ تکبر، تکبر کے لیے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہوئے، مغرور ہوتے ہوئے، فرمایا جو اپنا تہ بند تکبر سے ٹہنوں سے نیچے رکھتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا فرمایا احسان جتلانے والا، دوسرا بندہ جو کسی پر احسان کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا فرمایا جو اپنے مال تجارت کو جھوٹی قسم دے کر فروخت کرتا ہے، جو اپنے تجارت کے مال کو، اپنے کاروبار کو جھوٹی قسم دے کر چیزیں فروخت کرتا ہے، فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرح نظر رحمت کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ یہ 3 لوگ۔ اور پھر ایک حدیث مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، یعنی جھوٹی قسم کھائے، کسی کا حق کھانا چاہتا ہے، کسی کا حق مارنا چاہتا ہے، تو وہ قسم کھائی اس کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور دوزخ کو اس پر لازم کر دیتا ہے، جنت اس پر حرام ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا اور جہنم کا معاذ اللہ مستحق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو، یعنی کسی تھوڑی سی چیز کے لیے وہ ایسا کرے، تو فرمایا ہاں اگرچہ وہ ببول کی شاہ ہی کیوں نہ ہو، ببول کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، ببول یہ ایک کانٹے کا پودا ہوتا ہے، فرمایا چاہے اس کی شاہ ہی کیوں نہ ہو جو بیکار سی ہوتی ہے، فرمایا اس طرح کی بھی اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گا تو تب بھی اسے حساب دینا پڑے گا اور اتنی بڑی سزا اس سے ملے گی۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 78 سورہ ال عمران آیت نمبر 78، اس میں فرمایا وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے اہل کتاب میں سے لَفَرِيقًا ایک گروہ ایسا ہے یلوونا وہ مروڑ لیتے ہیں، یلوونا وہ مروڑ لیتے ہیں السنتہم زبانوں کو اپنی، فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے
جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتابی کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ ان کی زبان سے کوئی اور لفظ نکلے۔ لِتَحْسَبُوهُ لِتَحْسَبُوهُ لی تاکہ تحسبوه تم گمان کرو ہو اسے، تاکہ تم اسے گمان کرو، من الکتابی کتاب کا حصہ، تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو۔ وما اور نہیں ہے ہوا وہ من الکتابی کتاب کا حصہ، لیکن وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتی ہیں، ہوا وہ من سے عند اللہ نزدیک اللہ کی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا اور نہیں وہ ہوتی من عند اللہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکاذبہ جھوٹ، اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے دانستہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کا ایک اور گروہ بیان کیا ہے، فرمایا اہل کتاب میں اس سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ جب کتاب الہی پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت میں اس آیت سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہی ہیں، یہود و نصارہ دونوں ہی ہیں، کیونکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب میں تحریف کی، یہودیوں نے تورات میں تحریف کی اور عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کی، لہذا یہ آیت مبارکہ دونوں کے بارے میں اتری ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کتاب اللہ کو کوئی حصہ پڑھتے تو اپنی زبانوں کو مروڑتے، ان کا تلفظ بدل دیتے، آیت کا تلفظ بدل دیتے، تو جب تلفظ بدلا گیا اس کا معنی بدل گیا، تو اس طرح وہ زبانوں کو مروڑ کر آیتوں میں تحریف کرتے، اور پھر اس پر کیا کہتے؟ وہ کہتے یہ کتاب الہی کا حصہ ہے، اور لوگوں کو یا اپنی زبانوں کو جو ہیر پھیر کرتے مروڑتے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ وہ اسے کتاب الہی کا حصہ سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ لوگوں سے کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ایک تو اپنی زبانیں پھیر کر تروڑ مروڑ کر کے ایک تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے کتاب الہی تاکہ لوگ اسے کتاب الہی سمجھے، اور دوسرا پھر آگے لوگوں سے کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر ساتھ ہی دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے، جہاں بھی کوئی باطل بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس کا رد کر دیتا ہے، تو یہاں بھی جو ہی وہ اپنی زبان سے بولے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر ایسا جھوٹ کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا جھوٹ باندھتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا بہتان باندھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے پھسلا دیں، اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں اور اپنا مال بنائیں، اپنی دنیا بنائیں، بس اس لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی تو مذمت ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے، مسلمان داعیین، مسلمان مبلغین، اس میں ان کے لیے سبق ہے کہ وہ بھی اپنے فرقے کی تقویت کے لیے، اپنی جماعت، اپنے گروہ کی تقویت کے لیے اللہ کے کلام کو قرأت سے، تجوید سے، اس کے معنی اور مفہوم کو نہ بدلیں، یا زبانوں کے ہیر پھیر سے معنی اور مفہوم کو نہ بدلیں۔ اگر ان سے مواخذہ ہوگا تو جو مسلمان قرآن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی من مانی تعبیر کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، مانوی تحریف کرتے ہیں،
اور زبانوں کے ہیر پھیر سے احکام کو بدل دیتے ہیں، عقائد کو بدل دیتے ہیں، تو جس طرح ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی سزا ہوگی، اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ان کا بھی مواخذہ ہوگا، ان کی بھی گرفت ہوگی۔ جو قرآن اور سنت کے خلاف اور جمیع امت مسلمہ کے خلاف قرآن کی سنت کی من مانی باطل تعبیر کرتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں، مانی تحریفات کرتے ہیں اور عقائد باطلہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کا بھی اسی طرح مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو اہل کتاب کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ صرف یہ آیات انہی کے لیے ہیں، قرآن تو مسلمان پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی علامتیں، باطل علامتیں اور ان کے یہ گمراہیاں قرآن میں بیان کر رہے تو یہ دراصل ہمارے سبق کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، کہ کہیں ہم بھی ایسا سلوک قرآن کے ساتھ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی بددیانتی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی دین دین میں خیانت تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی اللہ کے احکام کو تو نہیں بیچ رہے۔ تو جس طرح ان کی سزائیں ہیں، یہی سزائیں پھر مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، پھر مسلمانوں کو بھی ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 79 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 79 فرمایا ما کانا، نہیں ہے، ما نہیں ہے، کانا نہیں ہے، ما کانا نہیں ہے، لبشرین کسی بشر کو یہ حق، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، این یہ کہ یؤتیہ اللہ، یؤتیہ عطا کرے اسے اللہ، اللہ الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوت اور نبوت۔ فرمایا کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے، کسی بشر کو یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں سے کونو تم ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ۔ فرمایا کسی بشر کو یہ مجال نہیں، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا کر دے، حکمت عطا کر دے، نبوت عطا کر دے، بعد میں وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، من سے دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن لیکن، بلکہ وہ جو نبی رسول ہے وہ کیا کہے گا؟ ولیکن لیکن، وہ کہے گا کونو تم ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے، بلکہ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، بما اس سبب سے تم ہو تعلمون اور سکھاتے الکتاب کتاب، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما اور اس وجہ سے تم ہو تدرسون پڑھتے، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے ایک اور بہتان کا الزام جواب دیا ہے۔ یہ نصارہ کہتے تھے کہ ہم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک خدا بناتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ اس کی تعلیم ہمیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، معاذ اللہ، یعنی اپنے باطل عقیدہ کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑ دیتے تھے۔ یہودی بھی اسی طرح کرتے تھے، جو اپنے باطل عقیدہ کو حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بندے بن جاؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کتاب سے نواز دے، اس پر کتاب اتار دے، اسے حکمت عطا کر دے اور اسے نبوت عطا کر دے، تو وہ بعد میں لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ فرمایا ایسا تو کوئی نبی اور رسول سوچ بھی نہیں سکتا
اور ایسا کوئی نبی اور رسول کہہ بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ کہیں گے ربانی جینا، بلکہ پیغمبر رسول یہ دعوت دیں گے لوگوں کو کہ اے لوگوں تم ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا مطلب ہے رب والا، اور ربانی اس عالم فقیر کو بولتے ہیں جو زہد و تقوی کا پیکر بھی ہو، صرف خالی قرآن و سنت کا عالم نہ ہو، فقیر نہ ہو، بلکہ وہ زہد و تقوی کا پیکر ہو، روحانیت کا پیکر ہو، اسے بولتے ہیں عالم ربانی، ربانی عالم، عالم ربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کرام اور رسول جب بھی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، وہ ان سے کہتے تھے کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، علم دین سیکھو، تقوی کا علم حاصل کرو اور ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اس سبب سے آگے اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں بیان کی کہ کس سبب سے وہ ربانی کہتے تھے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ وہ کتاب اللہ سیکھتے تھے، کتاب اللہ کا علم حاصل کرتے تھے، اور دوسرا وہ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، کتاب اللہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو علمون الکتاب، وہ سکھاتے ہیں کتاب کو، کتاب اللہ سکھاتے ہیں اور کتاب اللہ سیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جو علم اور جو تعلیم انسان کو اللہ کے نزدیک کر دے، اللہ کے قرب میں لے جائے، وہ قابل قبول ہے، وہ محمود تعلیم ہے، وہ محمود تعلیم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور جو تعلیم اور جو علم رب سے دور لے جائے وہ مذموم ہے۔ جو علم اور جو تعلیم رب کے نزدیک لے جائے وہ محمود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل تعریف ہے، اور اسی تعلیم کی انبیاء کرام نے تبلیغ کی۔ اور جو تعلیم اور جو علم رب سے دور کر دے وہ مذموم ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، فرمایا دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ بھی ملعون ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لیکن تین چیزوں کا ایکسیپشن قرار دیا، استثناء قرار دیا، فرمایا الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ کے قریب کر دے، اور تیسرا فرمایا او عالم یا او متعلم، یا عالم یا متعلم۔ یہ تین طبقے ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت پاتے ہیں دنیا میں۔ ایک اللہ کا ذکر، کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں محو ہو۔ اللہ کا ذکر صرف زبانی نہیں ہوتا، قولی بھی اللہ کا ذکر ہے، عملی بھی اللہ کا ذکر ہے، فکری بھی اللہ کا ذکر ہے، کہ زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کی صورت ہے، اور اپنا حال اسی طرح بنا لے، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق ڈال لے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر کی صورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ لعنت یا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، سوائے اللہ کے ذکر سے، والا جو اس کے قریب کر دے، جو چیز بھی اس کے قریب کر دے، علم اس کے قریب کر دے، زہد اس کے قریب کر دے، تقوی اس کے قریب کر دے، کسی کا منصب اسے اللہ کے قریب کر دے، کسی کی آواز اللہ کے قریب کر دے، کسی کا حسن اللہ کے قریب کر دے، جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو چیز بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ بھی رحمت کا باعث ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ اور تیسری فرمایا عالم یا متعلم، جو علم نافع سیکھنے والا ہے، علم نافع سکھانے والا ہے، فرمایا وہ علم نافع سیکھنے والا ہے، علم نافع سکھانے والا ہے۔ قرآن و سنت کا علم اس میں سب سے پہلے ہے، اور پھر باقی جتنے بھی معاشرتی علوم، سماجی علوم، سائنسی علوم، وہ بھی اسی میں شامل ہے، کہ جس سے انسان کو اللہ کی معرفت ملے
اور مخلوق کی نفع رسانی کا باعث بنے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب الہی سکھاتے ہو اور سیکھتے ہو۔ تو جو کتاب الہی سیکھنے سکھانے والے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ والے بنے، وہ دنیا کمانے والے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کا طمع رکھنے والے، دنیا کا لالچ سجانے والے یہ نہ بنے، بلکہ کتاب الہی کو سکھانے اور سیکھنے کا منشا اور اس کا مقصد وہ اللہ کو پانا یہ بنا لیں۔ یہ اللہ تعالی نے نصیحت کی، حکم فرمایا۔ اور آگے آیت نمبر 80 آیت نمبر 80 سورہ ال عمران کی فرمایا ولا، اور نہ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو ان تتخذوا، یہ کو تم بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب۔ فرمایا نہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بناؤ۔ ایامرکم، کیا یامرکم وہ حکم دے گا تم کو، بالکفری کفر کا، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اس کے بعد، اذ جب کہ انتم تم ہو مسلمون مسلمان۔ فرمایا کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو جانے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی مزید صفائی پیش کی ہے، مزید صفائی پیش کی ہے۔ فرمایا تم انبیاء پر، حضرت عزیر علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بہتان باندھتے ہو کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کے بندے بن جاؤ۔ فرمایا یہ محض بہتان ہے، یہ محض بہتان ترازی ہے، اور یہ صرف اللہ پر جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہیں یہ حکم نہیں دیتے، وہ تمہیں یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ یہاں رب سے مراد ہے رب حقیقی، مالک حقیقی، جو حقیقی رب ہے۔ یہ دیکھیے غور سے سنیے، رب کا لفظی مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پالنے والا، اور پالنے والا کے معنوی طور پر اولاد کے جو والدین ہیں، کسی بھی اولاد کے والدین وہ بھی رب ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں دعا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ تم اس طرح دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ باری تعالیٰ میرے والدین پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا، جس طرح یہ میرے رب بنے۔ ربا یعنی لفظ آیا ہے، اسی سے رب نکلا ہے۔ تو فرمایا اولاد اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا۔ تو ان والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے مصر کے بادشاہ کے لیے۔ بادشاہ کو رب اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی، اپنے ملک کے عوام کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کی ان کی معاشرتی کفالت کرتا ہے، اور ہر طرح کی ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ کو رب کہا گیا ہے، رب کہا گیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انبیاء کرام یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ جب قرآن میں ہم دوسری آیات کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے یہ تضاد ہو گیا، کنٹراڈکشن آ گیا۔ تو یہ حقیقت میں تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ جو یہاں اللہ تعالی
انبیاء کرام اور فرشتوں کے رب ہونے کی ممانت کر رہے اور نفی کر رہے، یہ دراصل رب حقیقی ہونے کے معنی میں ہے کہ کسی کو بھی رب حقیقی نہ بناؤ۔ رب حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی ذاتی طور پر مالک کے طور پر رب نہ جانو، ذاتی طور پر اور مالک کے طور پر کسی کو بھی رب نہ جانو۔ مخلوق میں سے اگر کسی کو رب بناؤ تو اللہ کے عطا سے جانو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں یہ تصرف دیا ہے، زمین میں یہ اختیار دیا ہے، تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے اختیار سے یہ رب ہے۔ جس طرح والدین رب ہوتے ہیں، کسی ملک کا بادشاہ رب ہوتا ہے، تو وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ معزون کے طور پر، مختار کے طور پر، ذاتی طور پر نہیں، حقیقی طور پر نہیں، مالک کے طور پر نہیں، بلکہ وہ انہیں تصرف اور اختیار حاصل ہوتا ہے مجازی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی اور مجازی طور پر انہیں بنایا گیا۔ اس معنی میں رب ہے۔ ایک تو یہ معنی کلیئر ہوا، اور دوسرا معنی یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنی صفات عطا کر دیتے ہیں، اپنی صفات کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے جس کو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ ربوبیت کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہی صفت مخلوق میں سے والدین کو بھی عطا کر دیتا ہے، اور یہی صفت کسی ملک کے حاکم کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، الرحمن الرحیم اس کی صفت ہے، لیکن یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرما دی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا حبیب مومنوں پر نہایت شفیق، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے سورۃ البقرہ کی کسی آیت کے ضمن میں یہ اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے درمیان صفات مشترکہ، یہ وہاں میں نے آپ کو تفصیلی طور پر آیات لکھوائی تھی، تو یہاں میں نے آپ کو محض رب کے طور پر، رب کے معنی کی وضاحت کے طور پر بیان کر دیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ مخلوق کے لیے معنی استعمال کرنا، رب بولنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا، یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے، اور ان کی لیمیٹیشنز کیا ہے، یہ ساری میں نے آپ کو بیان کر دی تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ مخلوق کے لیے بھی رب ہے اور اللہ کے لیے بھی رب ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، جب فرشتوں کو اور انبیاء کو مالک حقیقی، رب حقیقی سمجھ کر کوئی بندہ سمجھے گا تب شرک ہو جائے گا، لیکن اگر ان کو مالک حقیقی اور رب حقیقی نہیں سمجھے گا پھر شرک نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالی نے شرک کی نفی کی ہے رب حقیقی سمجھنے کے معنی کے طور پر، رب حقیقی کے معنی کے طور پر، یا انہیں ارباب حقیقی نہ سمجھو۔ تو فرمایا کہ انبیاء کرام یہ بھی حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو، اور فرمایا یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہو گئے ہو، اللہ کی فرما برداری کر لیا ہے، اس کے احکام کو مان لیا ہے، تو کیا ان احکام کو ماننے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ نبی اور رسول پھر تمہیں کفر کی دعوت دے گا، کفر کا حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز اختیار کیا ہے، سوالیہ انداز میں آیت اتاری ہے کہ جب تم مسلمان ہوگے، تم نے نبی کے احکام کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیا، تو یہ مان لینے کے بعد بھی، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی کیا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول پھر تمہیں کفر کی طرف بلائے گا، پھر تمہیں کفر کی طرف دعوت دے دے گا؟ یہ انسانی عقل، انسانی سوچ ہی نہیں مانتی، انسانی سینس نہیں مانتی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی انسان کی شخصیت میں، کسی انسان کی تعلیم میں، کسی انسان کی ذات اور صفات میں، یہ تو اسی کے اندر ہی تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر تو انبیاء کرام کی تعلیم میں معاذ اللہ ایک استہزاء اور مذاق، ٹھٹا پن بن جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے بعد اسلام
اسلام میں داخل کرنے کے بعد پھر انہیں کفر کی دعوت دے دے، پھر انہیں کفر کی طرف دعوت دے دیں۔ دیکھیے نا کہ آپ میں سے کوئی بندہ قرآن جو آپ سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد آگے کسی کو آپ سکھا دیں اور پھر اسے کہیں کہ قرآن سیکھنا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ یعنی فائدہ مند نہیں ہے، اس طرح کا یعنی جو اپنے پہلے فائدہ بتائیں اور بعد میں اس کے خلاف کہیں، تو یہ تو کوئی جو انسان فاتر العقل ہو، محبوط الحواس ہو، وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کی عقل ساتھ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ نبی اور رسول اس طرح لوگوں کو کفر کا حکم دیں گے جبکہ وہ مسلمان ہو چکے ہوں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت، انبیاء کرام کی تبلیغ اور انبیاء کرام کی رسالت پر بہتان ہے، اور ان کے عقل مند ہونے پر اور ان کی ذات پر بہتان ہے، اور ان کی ذات بہتان سے پاک ہے۔ جب ان کی ذات بہتان سے پاک ہے، ان کی دنائی بہتان سے پاک ہے، تو پھر ظاہراً بات ہے کہ یہ جو کچھ تم انبیاء کرام کی طرف منسوب کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان کے جھوٹ کو واضح کیا ہے، ان کے بہتان کو واضح کیا ہے کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہارا بہتان ہے، یہ محض بہتان ترازی ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم کے ساتھ اور ان کی دعوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی دعوت میں سچے اور اپنے کلام میں سچے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری یہ بھی سچی ہے، اپنی تعلیم میں سچی۔ تم جو تحریف کر رہے ہو یہ حقیقت میں باطل ہے، یہ حقیقت میں باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں ان تمام باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے، ضلالت گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں سچا اپنا اور اپنے حبیب کا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں قرآن کے فیوزات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔